ڈھل چکی تھی۔ وہ ایک نقاب پوش نے مجھے قید کر لیا۔ 3 دن ایک کمرہ ایسے رہا جو میری دنیا بدلنے والے تھے۔ وہ شخص مجرم نہیں، میرے ماضی کا سب سے بڑا سچ تھا، اور یہ قید میری زندگی کی سب سے بڑی آزادی۔ شام ڈھل چکی تھی، میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش شخص باہر نکلا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ایک نامعلوم کمرے میں تھی۔ کمرے میں خاموشی، بند دروازہ اور ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کمرہ چھوٹا سا تھا، دروازے لوہے کے باہر سے بند۔ میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے مگر باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا، وہ نقاب پوش شخص آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، کھانا رکھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ کہا، نہ کوئی زبردستی، نہ بدسلوکی، صرف خاموشی۔ کیا یہ واقعی اغوا تھا یا کچھ اور؟ ذہن میں سوالات کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ دوسرے دن صبح آنکھ کھلی تو کھڑکی پر سورج کی ہلکی روشنی آئی۔ میں نے دیواریں دیکھی، شاید کوئی نشانی، کوئی سرا مل جائے، لیکن سب بیکار تھا، جیسے یہ قید خانہ برسوں سے بند ہو۔ دروازہ کھلا، وہ شخص پھر آیا۔ ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے کتاب رکھ دی اور چلا گیا۔ کتاب کا عنوان تھا خاموشی کا مکالمہ۔ اب یہ کھیل عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ میں قیدی تھی مگر بغیر زنجیروں کے۔ شام کو دیوار کے پیچھے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا میں اکیلی نہیں ہوں؟ میں نے دیوار پر زور سے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کیا وہ آواز حقیقت تھی یا میرا وہم؟ کیا اس جگہ اور لوگ بھی ہیں؟ دن میں ایک نیا خوف نے جنم لیا۔ شاید میں کسی بڑے کھیل کا حصہ ہوں۔ رات کو نیند آئی لیکن دل بے چین تھا۔ خواب میں دیکھا وہ نقاب پوش شخص میرے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ بول رہا ہے مگر آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اچانک وہ اپنا نقاب اتارتا ہے مگر چہرہ دھندلا ہے۔ میں چیختی ہوں اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ کمرے میں صرف تنہائی ہے اور سناٹا۔ خواب میں یہ کیا پیغام چھپا تھا؟ کیا میرا ذہن مجھ سے کھیل رہا ہے؟ صبح دروازے کے نیچے سے ایک کاغذ سرکایا گیا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، ڈرو مت، تم محفوظ ہو۔ یہ جملہ کسی پناہ کی طرح لگا مگر الجھن اور بڑھی۔ اگر میں محفوظ ہوں تو یہاں کیوں ہوں؟ کس سے محفوظ ہوں؟ دنیا سے، خود سے، یا اغوا ہے یا کسی فلسفے کی قید؟ ایک نئی گتھی کھل چکی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ شخص آیا۔ میں نے چیخ کر کہا مجھے جانے دو۔ اس نے نقاب نہیں اتارا مگر نرم لہجے میں بولا، اگر تم چلی گئیں تو اپنے سوالوں کا جواب کہیں نہیں پا سکو گی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ پلٹ کر چلا گیا۔ یہ پہلا مکالمہ تھا اور بہت کچھ بدل گیا۔ اب میں صرف قیدی نہیں تھی، ایک کہانی کا کردار بن چکی تھی، کہانی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک دیوار پر ہلکی سی روشنائی میں الفاظ نظر آئے، سب کچھ سچ نہیں ہوتا اور ہر سچ قابل بیان نہیں ہوتا۔ یہ جملے کس ذہین دماغ کی پیداوار تھے؟ میں نے کئی بار پڑھے، شاید کچھ سمجھ آ جائے، شاید یہ کسی پہلے قیدی کا پیغام تھا، یا شاید اس شخص کی کوئی سوچ۔ یہاں ہر چیز ایک راز تھی اور میں اس راز میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ سچ اور جھوٹ کی لکیر مٹ چکی تھی۔ تیسرے دن صبح جب دروازہ کھلا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ پیکٹ میز پر رکھا اور چلا گیا۔ دل دھڑکنے لگا، ڈر اور تشسس ساتھ ساتھ۔ پیکٹ کھولا تو اندر ایک پرانا لاکٹ نکلا اور ایک تصویر میں ایک چھوٹی بچی اور ایک عورت، شاید ماں بیٹی۔ بچی کے چہرے میں کچھ جانا پہچانا لگا۔ کیا یہ تصویر میرے ماضی سے جڑی ہے؟ یادوں کی دھن میں کچھ ابھرنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بچپن کی البمز یاد کرنے کی کوشش کی۔ کیا میں نے کہیں یہ لاکٹ دیکھا تھا؟ کیا اس نقاب پوش شخص کا تعلق میرے خاندان سے ہے؟ اب خوف کم اور سوالات زیادہ ہونے لگے تھے۔ میں سوچتی رہی، کیا یہ اغوا نہیں، کوئی پیغام، شاید کوئی سبق، کوئی راز؟ دل میں پہلی بار کسی دردناک ماضی کی جھلک آئی اور میں اس راز کی تہہ میں جانے کو بے قرار ہو چکی تھی۔ شام کو ایک اور کاغذ دیا گیا۔ اس بار تفصیلی خط تھا۔ اس میں لکھا تھا، اگر تم جاننا چاہو تو سچ کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں نے فوراً لکھا، کیا قیمت؟ جواب آیا، اپنے دل کے ہر پرت کھول دو ورنہ بدی رہو۔ اب یہ کھیل نفسیاتی ہوتا جا رہا تھا۔
میری اپنی شناخت، یادیں اور خوف ایک امتحان بن گئے۔ میں جانتی تھی اس بار صرف جسم نہیں، روح بھی قید ہے۔ رات کے وقت اچانک کمرے کے باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی تھی۔ دل دہل گیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ چیخنے لگی، کون ہے وہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ پھر خاموشی چھائی۔ ایسا لگا جیسے سب کچھ میرے ذہن سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ قید صرف جسمانی نہیں، ذہنی بھی تھی، اور میں آہستہ آہستہ اس میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ صبح دروازہ کھلا۔ اس بار وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے مارو گے؟ اس نے سر ہلایا، نہیں، مگر مارنے سے بھی بدتر ساز دکھاؤں گا۔ میں کانپ گئی۔ پھر وہ چلا گیا۔ کمرہ بند ہو گیا۔ میں نے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب تک سب سے ڈراؤنا لمحہ تھا۔ زندگی اور موت کی لکیر بالکل قریب لگ رہی تھی۔ دیوار پر ایک اچانک چھوٹا سا آئینہ لگا دکھائی دیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، خود کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں میں خوف، تھکن اور بے یقینی تھی، مگر وہی آئینہ جس سے مجھ سے سوال کر رہا تھا، جیسے مجھ سے سوال کر رہا ہو، کیا تم واقعی وہی ہو جو خود کو سمجھتی ہو؟ میں خود سے نظریں نہ ملا سکی۔ شاید میں خود کو نہیں جانتی تھی، اور یہی پہلا انکشاف تھا۔ پہلی بار اس نقاب پوش کی آواز مکمل سنائی دی، نرم، غمگین اور تھکی ہوئی تھی۔ میں وہ ہوں جسے کبھی تم نے دیکھا نہیں، مگر تمہاری زندگی میں ہمیشہ رہا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کیا کوئی پرانا دوست ہے، رشتہ دار؟ اب وہ صرف نقاب پوش نہیں تھا، ایک سوال بن چکا تھا، ایک سوال جو میرے ماضی سے جڑا تھا، اور جواب صرف میرے اندر تھا۔ میں نے بچپن کے لمحے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن، ایک حادثہ، ایک کھویا ہوا بھائی، ماں کی آنکھوں میں آنسو، مگر ہم سب چپ رہے۔ کیا وہ بھائی؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لیکن دل کہہ رہا تھا، کچھ ضرور چھپا ہے۔ نقاب پوش کی آنکھیں اب اجنبی نہیں لگ رہی تھیں۔ کیا وہ وہی تھا؟ اگلے دن اس نے خود بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جسے دنیا نے مجرم کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، میں نے تمہیں جگایا ہے، تمہیں سچ دکھایا ہے جو تمہارے آس پاس تھا، مگر تم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اب زمین پاؤں کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ یہ 3 دن صرف قید نہیں، ایک سفر تھا، خود شناسی، سچائی اور رشتے کا۔ میں نے تمہیں پہچانا، تم نے مجھے بھلا دیا۔ میں نے صرف تمہیں بچایا، زمانے سے، خود سے، اور اس سسٹم سے جو انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں معافی مانگتی ہوں، معافی اس لمحوں کی جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا۔ وہ خاموش رہا، صرف سر ہلایا۔ قید ٹوٹ چکی تھی، اب ہم بہن بھائی تھے۔ دوبارہ ملے، مگر کیسے؟ ایک عجیب طریقے سے۔ اس دن اس نے مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، آنکھوں میں وہی خوف جو پہلے میرے اندر تھا۔ یہ ثانیہ ہے، یہ اس کے باپ نے زمین کے جھگڑے میں قید کروایا۔ اس نے کہا، میں صرف ظالموں کے ظلم سے چھپنے گئے لوگوں کو جگاتا ہوں۔ اب یہ قید خانہ نہیں، ایک آئینہ لگنے لگا۔ یہاں پر قیدی سچ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور میں ان سب میں خود کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کیا۔ چاروں طرف آئینے تھے، ہر آئینے میں میرا چہرہ الگ زاویے سے دکھائی دیتا۔ اپنے اندر کی ہر چیز کو پہچانو، وہ بولا، کبھی غصہ، کبھی دکھ، کبھی انا، کبھی بے بسی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید پہلی بار میں نے خود کو پہچانا۔ یہ ایک اندرونی انقلاب تھا۔ قید جسم سے نکلی اور روح کی طرف چلی گئی۔ ایک کمرے میں بڑے بڑی فائلیں، تصویریں اور خبریں تھیں۔ وہ بولا، یہ سب ان لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں دنیا نے جھوٹا کہا۔ میں نے ایک تصویر پہچانی، وہ میری اپنی خالہ کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا، وہ کیس جو ہمیں شرمندگی دیتا تھا دراصل جھوٹ پر مبنی تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ سچ اکثر بہت بوجھل ہوتا ہے، اور یہ بوجھ اب میری آنکھوں میں اٹھا تھا۔ تمہیں لگا تمہیں اغوا کیا گیا؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں دنیا کے جھوٹ سے آزاد کیا۔ میری چیخیں، میری خاموشی، سب اب ایک سوال میں بدل چکی تھی۔ کیا واقعی یہ قید تھی یا نجات؟ ان 3 دنوں میں جو میں نے دیکھا، سنا اور محسوس کیا، وہ برسوں کی خاموشی توڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں بس نظریں جھکا کر سن رہی تھی۔ چوتھے دن صبح دروازہ کھلا، اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں حیران تھی، بس اتنا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب تم جاگ چکی ہو، اور جاگنے والوں کو قید نہیں کیا جاتا۔ میرے ہاتھوں میں ایک چھوٹا بیگ اور دل میں ایک بھاری سوال۔ 3 دن کا یہ سفر ختم ہو چکا تھا، یا شاید اصلی سفر اب شروع ہوا۔ میں ایک داستان، ایک سنسان راستے پر چھوڑ دی گئی۔
सूरज निकल रहा था, मेरी आंखों में नींद नहीं बेदारी थी। गाड़ियां, लोग, शोर सब कुछ वैसा ही था, मगर मैं वैसी नहीं रही। हर चेहरा अब दो रुपा लगने लगा। जिंदगी में जो आम लगता था वो अब गैर मामूली हो चुका था। ये सच की रोशनी थी जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर दुनिया के रंग बदल जाते हैं। जब मैं घर पहुंची सब चौंक गए। उन्होंने पूछा, कहाँ थी, क्या हुआ? मैं खामोश रही, बस मुस्कुरा दी। कुछ सवालों के जवाब लफ्जों से नहीं दिए जा सकते। उन्होंने मुझे बदला हुआ पाया, मगर समझ ना सके, क्योंकि जागना हर एक का नसीब नहीं होता। और मैं अब सिर्फ जिंदा नहीं थी, मैं बेदार हो चुकी थी। मैंने लिखना शुरू किया, अपनी यादें, अपना तजर्बा, और वो तो इन दिन। लोगों ने पहले मजाक बनाया, फिर संजीदगी से पढ़ना शुरू किया। मेरी तहरीरें अब दूसरों को जगा रही थी। मैं जिस कैद से निकली थी वो अब कई दिलों की आज़ादी बन थी। वो नकाबपोश अब भी कहीं है, शायद मेरे अंदर। उसने सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदली, एक इनकलाब शुरू किया। खामोश मगर गहरा इनकलाब। एक रात ख्वाब में वो दोबारा आया। नकाब अब भी था, मगर आंखों में सुकून। बस यही पूछने आया हूँ, क्या तुम अब आज़ाद हो? मैंने कहा, हाँ, दिल और दिमाग दोनों से। उसने सर हिलाया और गायब हो गया। आंख खुली तो एक अजीब सा सुकून दिल में था। वो सिर्फ नकाबपोश नहीं था, वो एक सबक था। आज जब मुझे कोई कहता है कि वो शख्स मुजरम है, नकाब में है, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ। नकाब जुर्म की अलामत नहीं, कई बार सच की हिफाजत भी होता है। मैंने नकाब के पीछे मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई देखी है। दुनिया ज़ाहिरी चेहरों की दीवानी, मगर मैं आंखें पहचानती हूँ, क्योंकि मैं उस आंखों वाले नकाबपोश की कहानी जानती हूँ जिसने मुझे खुद से मिलवाया। मैंने अपने तजर्बे पर किताब लिखी, कैद से आज़ादी, एक नकाबपोश की बेटी, क्योंकि उसने मुझे नई जिंदगी दी, जैसे कोई बाप देता है। किताब छप गई, लोग रोए, चौंके, जागे। मैंने सब कुछ सच लिखा, कोई पर्दा न रखा, और हर सफ़ा एक चिराग बन गया उनके लिए जो अब भी अंधेरे में कैद हैं। अब मैं कभी तन्हाई में बैठी होती हूँ, वो लम्हा, वो कमरा, वो खामोशी याद आती है। जिंदगी की असल रोशनी शायद अंधेरे के बीच में मिलती है। और वो 3 दिन मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैं आज आज़ाद हूँ, पर वो कैद मेरा फख्र है, क्योंकि वो कैद नहीं, वो जागने का आगाज थी। कुछ कैदें हमें कैदी नहीं बनाती, बल्कि आज़ाद करती हैं। कुछ लोग